الرحیم۔ عزیز طلبہ، معزز حاضرین کرام، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اس چھوٹے سے عزیز بچے نے اللہ کا مکمل کلام جو 30 پاروں پر مشتمل ہے اور جس میں 114 سورتیں اور 6666 آیتیں ہیں، اتنا عظیم کلام اس چھوٹے سے بچے نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے لیے بھی، اس کے والدین کے لیے بھی، اس کے اساتذہ کے لیے بھی اور تمام متعلقین کے لیے بھی اس کو برکت کا ذریعہ بنائیں۔ جب بچہ قرآن کریم حفظ کرتا ہے تو اس میں بچے کی اپنی محنت تو ہوتی ہی ہے، بچے کے ساتھ ساتھ اس کے استاد کی، مدرسے کے دوسرے اساتذہ کی، مدرسے کے ذمہ داروں کی اور اس کے ماں باپ کی بے انتہا محنت ہوتی ہے۔ جس طریقے سے کوئی آدمی اپنی زمین میں ایک بیج بوتا ہے اور ایک تناور درخت بننے تک اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، ہر طرح کی سردی گرمی سے اس کو بچاتا ہے، کھاد پانی کا دھیان رکھتا ہے، اسی طریقے سے جو بچہ قرآن حفظ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اور اس کے ماں باپ اور اس کے اساتذہ الحمدللہ ان سارے مراحل کو طے کرتے ہیں، تب جا کر کے یہ دن دیکھنا نصیب ہوتا ہے کہ ہم کسی بچے کو حافظ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، ان میں سے ایک نام حافظ بھی۔ یہ کتنی عظیم سعادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کے بعد اپنے ناموں میں سے ایک نام اس بچے کو دے دیتا ہے کہ بھائی ہم تو حافظ ہیں ہی، آج کے بعد تم کو بھی حافظ کہا جائے گا۔ یہ اس بچے کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اسے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام مل گیا۔ مزید سعادت یہ ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ دل تو ویران گھر کی طرح ہے۔ جیسے ویران گھر ہوتا ہے، کوئی کھنڈر محل ہوتا ہے کہ کوئی جانا بھی پسند نہیں کرتا وہاں، اسی طریقے سے جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو، کوئی سورت نہ ہو، کوئی آیت نہ ہو، تو اس دل کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اس لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے دل میں قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ تو ضرور محفوظ ہو، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ صورتیں یاد ہوتی ہیں۔ پھر یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آدمی پورا قرآن حفظ کر لے۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن کو سیکھنے کے 4 درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی قرآن ناظرہ پڑھے، پھر حفظ کرے اور پھر اس کے معانی اور مفاہیم بھی سمجھے کہ ان آیات میں اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، یعنی وہ عالم بنے، مفتی بنے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو ایک کافی لمبا وقت چاہیے، 8-9 سال کا، بلکہ 8-9 سال تو صرف مولویت اور مفتیت کے لیے ہی چاہیے، قرآن حفظ کرنے کا زمانہ الگ ہے۔ 13-14 سال کا وقت چاہیے، جب جا کر کے آدمی اس قابل بنتا ہے کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے، لیکن اس کا مطالبہ نہیں ہے۔ اگر آدمی یہ کر لے تو بہت اچھا، نہ کرے تو گناہ کچھ نہیں ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم آدمی ناظرہ قرآن بہترین تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے والا بن جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ ایسے ہی جو ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، اور جو ایسا نہیں ہے اسے فکر کرنی چاہیے، اور جو زندگی باقی ہے اس میں قرآن کو کم از کم دیکھ کر کے ناظرہ پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر آدمی پورا قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم چند صورتیں ہی آدمی
صحیح ادائیگی کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ اسے